الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد حضرات سامعین و ناظرین، ہم اپنی کتاب الدین النصیحہ یہ اردو میں ہے، تو اس کی تیسری مبحث میں داخل ہو چکے ہیں، اور تیسری بحث کا عنوان ہے قادیانیت کے لیے لمحہ فکریہ۔ تو یہ لمحات فکریہ 6 ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ آج لمحہ فکریہ 9ویں لمحہ فکریہ کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے اندر ہم کیا بیان کریں گے؟ مرزا غلام احمد متنبی قادیان، اس کے متضاد ایک دوسرے سے ٹکرانے والے اور متعدد، یعنی بہت دعوے، بعض حضرات نے 100 تک اس کو شمار کیا ہے۔ تو دعووں کا متضاد ہونا، آپس میں باہم ٹکرانا، آج ایک دعویٰ کیا پھر دوسرے دن اس کی ضد کا دعویٰ کر دیا، تو دعووں کا کسی بھی شخص کے عقل مند کے دعووں کا متضاد ہونا، اور اتنے کثیر تعداد میں ہونا کہ وہ ایک شخص کے اندر وہ دعوے نہ آ سکیں۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ہم نبی اور رسول ہیں، رسول کہتا ہے، پھر اپنے آپ کو وہ مہدی کہتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا ہے۔ یہ تو معروف دعوے ہیں۔ تو گویا کہ متعدد دعوے اور متضاد دعوے یہ کس چیز کی علامت ہیں؟ یہ علامت انتشار ہیں، یہ علامت کرب ہیں، یہ لوگوں کو باہم منتشر کرنے کے لیے ہے۔ تو اللہ کے حکم سے جب اللہ کا نبی دعویٰ کرتا ہے اور اللہ کے جو برحق اور سچے مدعیان ہیں ان کے دعووں میں تناقض نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ وَجَدُوا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہو تو اس کے اندر بہت اختلاف ہوگا۔ تو کسی مدعی کے جھوٹے دعوے، کسی مدعی کے متعدد دعوے، یہ اس کی کذب کی اور اس کے فکری انتشار کی علامت ہے۔ اسی لیے اللہ کے حکم سے دعویٰ کرنے والے جتنے اللہ کے برحق انبیاء گزر چکے ہیں، رسول گزر چکے ہیں، ان کے دعووں میں نہ تناقض ہے، نہ وہ اپنی امتوں اور اپنے ماننے والوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے نام پر صاف ستھرا، بالکل واضح، ایسا نہیں کہ نہ انہیں خود سمجھ آئے نہ اپنی امت کو سمجھا سکے، وہ بالکل صاف ستھرا اور حجت اور برہان پر مبنی دعوے کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جب ہم متنبی قادیان کو دیکھتے ہیں تو اس کے دعووں میں اس قدر تناقض اور تعدد ہے کہ وہ اس کے لیے اور اس کے ماننے والوں کے لیے باعث انتشار ہے، اور اس کی امت، اس کے ماننے والے انتشار کا بخوبی شکار ہو گئے۔ وہ اس بات پہ بھی متفق نہیں ہو سکے کہ ان کا متنبی، اس کا حتمی اور آخری دعویٰ کیا تھا۔ کیا وہ نبوت کے مدعی تھے یا مجددی تھے؟ انہی کا ایک فریق یعنی قادیانیوں کا
مرزے کے ماننے والوں کا، انہیں کیا کہتا ہے کہ وہ نبی اور رسول ہیں، اور ایک فریق یہ کہتا ہے کہ ادعائے نبوت اسلام کی بہتری ہے۔ یہ دونوں قادیانی ہیں، دونوں گروہ مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں۔ ایک گروہ نے ان کے ادعائے نبوت کی تصدیق کی تو دوسرے نے اس دعوے کی صرف اس قدر مخالفت کی کہ اسے اسلام کی بہتری قرار دیا۔ سنیے آپ، مرزے کا ایک بیٹا تھا محمود، جو دوسرا خلیفہ تھا۔ پہلا تو حکیم نور الدین تھا، یہ دوسرا خلیفہ تھا۔ وہ کہتا ہے ہم نے مرزا کو بے حیثیت مرزا نہیں مانا، بلکہ اس لیے کہ خدا نے اسے محمد رسول اللہ فرمایا، یعنی مرزا صاحب بعین ہی محمد رسول اللہ ہے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے اپنے آپ کو کھلے طور پر نبی اللہ اور رسول اللہ پیش کیا ہے، اور اپنے آپ کو زمرہ انبیاء اور مرسلین میں شامل فرمایا ہے۔ الفضل نمبر 38 اور جلد 3۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ مسیح موعود حضرت محمد ہیں اور بعین ہی محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف تو یہ ایک فریق ہے۔ اب دیکھیں کس قدر جسارت ہے اس فریق کی کہ وہ مرزا صاحب کو محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ پھر توبہ گلڑیوں میں ہے حضرت مسیح موعود نام، کام اور مقام کے اعتبار سے گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ اب دیکھیں کریں انکار اب قادیانی مربی یا ابنائے قادیانی۔ پھر آگے یہ کہہ رہے ہیں اور آپ میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں، سوائے اس کے کہ مسیح موعود شاگرد ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہیں۔ یہ تحفہ الرویہ صفحہ 94۔ پھر مرزا محمود انوار خلافت صفحہ 65 میں لکھتا ہے اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، تو کوئی دنیا میں مجھے یہ کہے تو میں اسے ضرور کہوں گا تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں اور ضرور آ سکتے ہیں۔ انوار خلافت صفحہ 65۔ نیز وہ کہتا ہے جو اخبار الفضل جلد 12 مئی 1925 میں درج ہے، ہمارا بھی یقین ہے کہ اس امت کی اصلاح اور درستی کے لیے ہر ضرورت کے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ تو ایک سمت ہے انتشار کی، اور یہ ہے پارٹی قادیانی مرزا محمود کی۔ دوسری طرف دوسرا گروہ دیکھیں، یہ گروہ جن کے پیشوا مولوی محمد علی لاہوری ہیں، وہ سرے سے انکار کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کا دعوی نبوت ہے ہی نہیں۔ صراحت سے کہتے ہیں میں مرزا صاحب کو
نبی قرار دینا نہ صرف اسلام کی بہتری ہی سمجھتا ہوں، بلکہ میرے نزدیک خود مرزا صاحب پر بھی اس سے بہت بڑی زد پڑتی ہے۔ اگر تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں مانتے، یہ تمہارا یہ ایمان نہیں کہ حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، تو میرے نزدیک یہ بڑی خطرناک راہ ہے اور تم خطرناک غلطی کے مرتکب ہوتے ہو۔ یہ مولوی محمد علی صاحب، پیغام سولہ، جلد 2، نمبر 19/1900۔ ایک اور جگہ یہ دوسرے فریق والا، لاہوری والا، مولوی محمد علی قادیانی، امیر جماعت لاہوری مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں، خدا را ذرا غور کرو، اگر یہ عقیدہ میاں صاحب یعنی میاں محمود صاحب کا درست ہے کہ نبی آتے رہیں گے اور ہزاروں نبی آئیں گے، جیسا کہ انہوں نے بصراحت خود انوار خلافت میں لکھ دیا ہے، تو ہزاروں گروہ ایک دوسرے کو کافر کہنے والے ہوں گے یا نہیں، اور اسلامی وحدت کہاں ہوگی؟ یہ بھی مان لو کہ وہ سارے نبی احمدی جماعت میں ہی ہوں گے، تو پھر احمدی جماعت کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ آگے کہتا ہے، وہ خدا جو محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر کئی دنیا کی قوموں کو ایک کرنے کا ارادہ ظاہر کر چکا ہے، کیا اب وہ مسلمانوں کو اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا کہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں؟ یاد رکھو، اگر اسلام کو کل ادیان پر غلبہ کرنے کا وعدہ سچا ہے تو یہ مصیبت کا دن اسلام پر کبھی نہیں آ سکتا کہ ہزاروں نبی اپنی اپنی ٹولیاں علیحدہ لیے پھرتے ہوں اور ہزار 1.5 اینٹ کی مسجدیں ہوں، جن کے پجاری اپنی اپنی جگہ ایمان اور نجات کے ٹھیکیدار بنے ہوئے اور دوسرے تمام مسلمانوں کو کافر بے ایمان قرار دے رہا۔ یہ رد تکفیر اہل قبلہ سب اور بہرحال ہماری غرض یہ تھی کہ یہ لمحہ فکری قادیانیت کے لیے کہ مرزا صاحب کے متناقض اور متعدد دعوے یہ ان کی اپنی انتشاری فکر کے مظہر ہیں اور اسی طرح ان کے ماننے والوں، اور یہ مرزا صاحب کا طلوع امتیاز ہے جو انبیاء کی سنت اور ان کے اسلوب کے سراسر خلاف ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا نواں لمحہ فکریہ ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور بقیہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔